السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحنان احمد خان ہے۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میرا عنوان ہے روزے دار کو روزہ کھلانے کی نیکی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان جیسا عظیم مہینہ سایہ فگن فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نیکیاں کرنے کا حکم دیا، جس میں سے ایک روزے دار کو روزہ کھلانے کی نیکی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت زید بن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا اس کے لیے اس کے روزے دار کی طرف سے اجر ملے گا، بغیر روزے دار کے اجر سے کچھ کمی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبیدہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور زیتون کا روغن پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، پھر آپ نے فرمایا، روزے دار نے تمہارے پاس روزہ کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی۔ مذکور احادیث میں آتا ہے کہ روزہ کھلانے والوں کے لیے اجر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ روزہ افطار کسی بھی شخص کو کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی ہے۔ البتہ غریب و مسکین کو روزہ افطار کرانے کے 2 فائدے ہیں، ایک تو اجر ملے گا اور دوسرا غریب و مسکین کا بھلا ہوگا۔ روزہ افطار کسی بھی چیز سے کروا سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ پورا کھانا ہی کیوں نہ کھلایا گیا ہو، صرف ایک کھجور یا پانی سے روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک حصے میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی ورسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سحری اور افطار کی فضیلت کو لے کر چند احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزے کا فرق سحری کا کھانا ہونا چاہیے۔ بخاری۔ گویا سحری کا کھانا امت محمدیہ کی امتیازی خصوصیت ہے، جسے اللہ نے اسی امت کو نوازا ہے۔ جس طرح احادیث میں کہا گیا ہے، اسی طرح سحری کے کھانے کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، نہ کہ پہلے کھا کر سو جائے اور نہ ہی اتنا دیر سے کھائے کہ صبح صادق ہو جائے۔ افطار کی فضیلت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو روزہ کھولنے میں جلدی کرے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کھولنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وقت ہوتے ہی فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو روزہ کھولنے میں جلدی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن علی ہے۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میرا عنوان رمضان کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ انسان کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا صرف میں ہی دوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو گالی گلوچ نہ کرو، شور و غل نہ کرو، اور اگر تو اس سے کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ یہ روزے کی حالت میں ہے۔ روزے دار کے جو منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کے ہاں کستور سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ رمضان کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے اور دوسرے کوئی داخل نہ ہو سکیں گے۔ اور پھر آواز آئے گی کہ روزے دار تو کہاں ہے، تو سارے روزے دار اس دروازے کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
روزے دار کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا انعام خود اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یوسف الدین ہے، میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میرا عنوان یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ روزے کی حالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں سے ہمیں کہا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا روزے کا دن ہو تو نہ دل لگی باتیں کرے، نہ شور و غل کرے، اگر اسے کوئی گالی یا گلوچ دے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ مذکورہ حدیثوں میں جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہم، روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہم تو روزے کا ثواب جاتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is سید بلال اللہ حسینی. I am studying 6B. شکر خدا کرے ماہ رمضان آ گیا، نعمتوں سے قرآن آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ہے ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پہرائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دو نعت سنائیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، ایک ہوئے سارے انسان ہے یہ سب روح ہے ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ کیسی ہوائیں عشق چلی، قدموں بھی نفرت دل کی، بانٹ رہی ہیں پیار سبھی، سحری ہو یا افطاری۔ اللہ تیرا ہے احسان، ایک ہوئے سارے انسان، گھر گھر بج گئے دسترخوان، نور رمضان نور رمضان۔ میری خاطر خدا تو نے کیا کیا کیا، اپنی خوشیوں سے دامن میرا بھر دیا، اور بدلے تجھے میں نہ کچھ دے سکا، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کیا، نہ ہی خیرات کی نہ ہی صدقہ کیا، نہ نمازی پڑھی نہ ہی روزہ رکھا، پھر بھی تو نے کرم اپنا جاری رکھا، تو سخی ہے بڑا تو سخی ہے بڑا، نور رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is سید عبدالواسع کرم. I am in 6th grade. چھوٹے بچوں کا رمضان، 7 سال تک کے بچوں کا رمضان۔ افطار میں ساتھ بیٹھیے، افطار سے 15 منٹ پہلے بچوں کو نہ کھانے نہ پینے کی عادت بنائیے، افطار سے 10 منٹ پہلے اپنے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے والدین دوست احباب کے لیے دعا کرنے کی عادت بنائیے۔ چھوٹی چھوٹی تسبیح نماز کے اوقات میں پڑھیے، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ افطار کی دعا یاد کر لیجئے۔ دن میں کسی بھی وقت قرآن پڑھنے کا وقت مقرر کیجئے۔ اگر نورانی قاعدہ پڑھنے آتا تو نورانی قاعدہ پڑھ لیجئے، اگر آپ کچھ سورے پڑھ رہے تو یہ بھی پڑھ لیجئے۔ اپنے بچے کے ہاتھ سے صدقہ دیجئے۔ 7 سال کے بڑے بچوں کا رمضان، اپنے ساتھ نماز پڑھائیے، اپنے ساتھ سحری اور افطار میں بٹھائیے۔ اگر آپ کو بچے کو روزہ رکھنا ہے تو پورے 12 سال مکمل کرائیے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ خان ہے، میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میرا عنوان ہے کہ ماہ رمضان اور قرآن۔ ماہ رمضان اور قرآن کے باہمی ربط و تعلق بہت گہرے ہے، ان میں سے کسی ایک کو الگ کر دینے سے دوسرے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن اور رمضان کی پہلی اہم مشترک تقویٰ ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے آیاتوں کو روشنی میں ذکر کیا گیا۔ دوسری اہم مشترک شفاعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں دن میں کھانے پینے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں رات کو سونے سے جگایا ہوں، میری شفاعت قبول کر لی جائے، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تیسری اہم مشترک جو قرآن اور رمضان دونوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے وہ قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونا۔ ایسے ہی روزدار کو بھی اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوتا ہے۔
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Adam. I study in 5th class. Today I am going to say you about importance of Ramzan. Ramzan is the Ramzan is the 9th month of lunar calendar. Ramzan is the special month of us. Roza is the third pillar of Islam. All Muslims from all over the world observing fast during sunlight hours in this month. A person who observing fast refrain himself from eating, drinking and sinful act. Ramzan is coming, Shaitan is running, Muslims are preparing, gates of hell is closing, gates of heaven are opening. A very happy Ramzan to all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Nawaz Khan, study in 7th standard. As we all know, the Ramzan is the 9th month in the Islamic calendar. Most of the important about Ramzan is Shab-e Qadr. It fall in Ramzan. It believed that last 10 days of the Ramzan. Shab-e Qadr means the night of the dignity, the night of the power, the night of the degree, the night of the measure. The holy of the Quran revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Shab-e Qadr. The night worship is equal to 1000 months. It means it equal to 86 years of worship. Lastly, I said all of you happy Ramzan. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Ashif. I am studying 7th class. The act of giving charity is very important in Islam. Both Ramadan and all around the year. Giving charity can be in many forms. Donating money, donation of materials like food or clothing, helping another person and even smiling. In Islam, one of the pillars is zakat, which is compulsory tax that each eligible Muslim pays on their wealth, 2.5%. Giving zakat as well as their other charity like sadaqah and lillah makes us more grateful for our blessing and enables help to us who are less fortunate. This type of charity can be given at any time during the year, with zakat given at specific time, but this time is different for everyone depending on their financial status and their own calculated rate to give it. Giving charity is very rewarding for the giver, orphan and the wayfarer. Thank you. Have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Amir from class 7th. There are a total 5 different ayat which mention Ramadan in the Quran. Ayat number 183, Surah Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon thus before you, that may become right terms. Thank you. Happy Ramadan to all Muslims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ashraf. I am studying 7th class. Surah Baqarah ayat number 184. Fasting from a limited number of the days, so however among you is ill or on an equal number of the days, but with hardship a ransom of feeding a poor person who were volunteers. Access is better for him, but to fudge is best for you if you only knew. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Khada Pas. I am studying in 7th. Ramzan is the month in which Quran was revealed as a guide for humanity with clear prophets of guidance and the standard distances between right and wrong. So whoever is present in this month, but whoever is ill or on a journey, number of days after Ramzan, Allah enters year for you is not complete, so you may be done. The greatness of Allah, Allah guiding you, and perhaps you will be grateful. Thank you. Ayat number 185, Surah name, Surah Baqarah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Faraz Khan and he is my friend Muhammad Nasib Khan. The message of Allah sallallahu alaihi wasallam, verily Allah looks going middle night of Shaban and he forgot all of these creatures except for an idolater or one filled with malik. Try to forgive everyone who has wronged you so that you can focus on entering the month of Ramadan with a pure heart. Turn to Allah humbly and ask Him forgive you. Purify your heart to welcome this month in the best manners possible. Don't let your sins prevent you from tasting the Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah open the floodgates Ameen. of heaven and pour His Ameen. blessing on you and your entire household. Ameen. Assalamu alaikum.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان لطیک دوما قریب. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all years around. Ramzan, Ramzan, Ramzan ya Habib. Ramzan, Ramzan, lataika dauman qareeb. So much peace fills up the air. Ramzan, month of the Quran. Ramzan, Ramzan, Ramzan ya Habib. Ramzan, Ramzan, lataika dauman qareeb. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hafiz Mohiuddin. I am studying in 6th B. This is very good goal in Ramzan, excellent goal in Ramzan. It is double in Ramzan because you are absolutely obeying Allah with a lot of hardship. If the only thing you need, I say Ramzan especially in you need at least 1 hour with nothing else, alone in the room, in the masjid, whatever Allah opens for you. Nothing means no phone, no TV, no people, no distraction. Just sit down and gradually chunks started coming out. Thank you.